السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق کی نسبت غیر اللہ کی طرف جائز نہیں، اور نظریہ ارتقاء کا دعویٰ جو اللہ کی ذات سے انکار کا انوکھا طریقہ ہے، اس سے غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم محض سے قدرت ذاتی کے بل پر وجود میں لانا۔ اس لیے یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اہل قلم کے مضامین، شاعروں کے اشعار اور مصوروں کی تصویروں کو ان کی تخلیقات کہہ دیا جاتا ہے، وہ بالکل جائز نہیں، اور نہ اہل قلم کو ان مضامین کا خالق کہنا درست ہے۔ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے رشحات قلم کو کاش یا مضمون وغیرہ کہنا چاہیے، تخلیق نہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے۔ ہارون یحییٰ صاحب اپنی کتاب اللہ کی نشانیاں میں لکھتے ہیں، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کھاڑتا ہے، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑھتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی یا ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، اگر ہم اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ کمرے کی ہر شے بنائی گئی ہے۔ دیواریں، اسباب خانہ، چھت، کرسی جس پر ہم براجمان ہیں، کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے، میز کا شیشہ اور بے شمار دوسری چیزیں جو کمرے میں موجود ہیں۔ ان اشیاء میں سے کوئی ایک شے ایسی نہیں ہوگی جو از خود بن گئی ہو، یہاں تک کہ کمرے میں بچھے ہوئے قالین کا دھاگا بھی کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا۔ نہ تو یہ سب از خود اچانک وجود میں آ گئے، نہ محض اتفاق کے نتیجے میں بن گئے۔ اگر کسی روز ایک شخص آئے اور یہ اعلان کر دے کہ خام لوہے اور کوئلے نے اتفاقاً باہم مل کر فولاد بنا دیا ہے، جس سے اتفاقاً ایفل ٹاور تعمیر ہو گیا ہے، تو وہ شخص اور جو اس شخص پر یقین کرنے لگے، کیا ہم انہیں دیوانہ اور فاتر العقل تصور نہ کریں گے؟ مختلف تو نہیں۔ یہ کائنات جس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ از خود وجود میں آ گئی۔ چنانچہ کائنات کے اس اعتدال و توازن کا جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہمارے جسم سے لے کر وسعت نظر اور حد نگاہ سے بہت آگے تک کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہونا چاہیے۔ وہ خالق جس نے اس کائنات کی ہر شے کو اس قدر نفاست و نزاکت کے ساتھ وجود میں آ جانے کا حکم دیا، وہ عظیم خالق وہ ہے جس کی ذات کی اپنی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے کوئی طویل تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر آخر تک ایک ہی کمرے میں اکیلا رہتا رہا ہو، اس کمرے کے اندر مختصر سی دنیا اس کے لیے یہ سمجھنے کو کافی ہوگی کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ خود انسانی جسم کے اندر ثبوت اور شواہد اس قدر جمع ہیں کہ اتنے تو کئی جلدوں پر مشتمل کسی انسائیکلوپیڈیا میں بھی نہ ہوں گے۔ اگر کوئی اسے چند منٹ بھی غور اور فکر کے لیے دے سکے
تو اسے یقین دلانے کو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ موجود نظام اللہ کی حفاظت میں ہے اور وہی اسے قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ صرف انسانی جسم ہی انسان کے لیے غور و فکر کے دریچے وا نہیں کرتا، بلکہ زمین کے ہر مربع ملی میٹر میں زندگی بستی ہے۔ اس دنیا میں جانداروں کا ایک بحر بے قرار موجزن ہے، ایک خلوی سالموں سے پودوں تک، کیڑے مکوڑوں سے سمندری جانوروں تک اور پرندوں سے انسانوں تک۔ اگر ہم مٹھی بھر مٹی لے لیں اور اسے بغور دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم کو قسم قسم کے جاندار نظر آئیں گے جو اپنی اپنی ذات میں مختلف صفات رکھتے ہوں گے۔ یہی بات اس ہوا پر بھی صادق آتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جسم پر موجود جلد پر بھی بہت سے جاندار موجود ہوتے ہیں جن کے ناموں تک سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تمام جانداروں کی انتڑیوں میں بھی کئی ملین جرثومے ہوتے ہیں جو مدد دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کی نسبت جانوروں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم پودوں کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کرۂ ارض پر کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں جس پر زندگی موجود نہ ہو۔ یہ ساری مخلوق جو کئی ملین مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے اجسام کے نظام جدا جدا ہیں، ان کی زندگیاں مختلف ہیں اور وہ ارضیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اتفاقاً بغیر کسی مقصد و غایت کے وجود میں آ گئے ہیں، یا دنیا کی کوئی بھی جاندار شے اپنے آپ یا اپنی کوشش سے وجود میں آئی ہے، اور کوئی بھی انطباقی یا اتفاقی واقعہ ایسے پیچیدہ نظاموں کے اندر سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ثبوت ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ کائنات ایک خاص شعور و آگہی کے تحت تخلیق ہوئی ہے۔ الخالق جل جلالہ کی موجودگی اور عظمت و جلال کائنات کی بے شمار نشانیوں میں سے ٹپکتا ہے۔ دراصل اس روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہیں جو تہ دل سے اس عیاں حقیقت کو تسلیم کرتا ہو، پھر بھی وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ اور انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ سورہ نمل آیہ 14۔ بہت سے ایسے سائنسدان جو اپنے آپ کو بلا سوچے سمجھے کفر و الحاد کے اندر محدود نہیں رکھتے، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ایک خالق ضرور ہے۔ وہ خالق ایک ایسی ہستی ہو سکتا ہے جس نے مادہ اور وقت دونوں تخلیق کیے ہوں اور پھر ان دونوں سے آزاد اور ماورا بھی ہو۔ ایک نامور ماہر فلکی طبیعیات اس حقیقت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ اگر وقت کا آغاز کائنات کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہوا جیسا کہ خلائی مسئلہ کہتا ہے، تو پھر تو اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو مکمل آزادی کے ساتھ کسی وقت کے طول و عرض کے اندر کام کر رہی ہو، اور جو وقت
کائنات کے وقت کے طول و عرض سے آزاد بھی ہو اور پہلے سے موجود بھی ہو۔ یہ نتیجہ بڑی قوت کے ساتھ ہماری اس سمجھ کے لیے اہم ہے کہ خدا کون ہے اور وہ کون یا کیا نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات بذات خود اللہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کائنات کے اندر محدود ہے۔ مادہ اور وقت خالق عظیم و ذوالجلال نے تخلیق کیے ہیں، جو ان تمام تصورات سے اور حقیقات سے بالاتر ہے۔ یہ الخالق جل جلالہ ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک۔ مشہور ماہر طبیعیات پروفیسر اسٹیفن ہاکنز اپنی کتاب مختصر تاریخ زماں میں لکھتا ہے کہ یہ کائنات ان حساب کتاب کے مطابق طے شدہ جائزوں اور توازنوں پر قائم کی گئی ہے اور اسے اس قدر نفاست کے ساتھ نوک پلک درست کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کائنات کے پھیلاؤ کی شرح کے حوالے سے کہتا ہے کہ کائنات پھیلاؤ کی اس نازک شرح کے ساتھ کیوں شروع ہوئی ہے جو ایسے نمونوں کو جدا کرتی ہے جو ان سے منہدم ہو جائیں اور جو ہمیشہ کے لیے پھیلتے رہتے ہیں، تاکہ آج بھی 10 ملین برس گزرنے پر یہ تقریباً ایک نازک شرح کے ساتھ پھیل رہی ہو۔ اگر بگ بینگ کے ایک سیکنڈ بعد پھیلاؤ کی شرح 100,000 ملین کے ایک حصے سے بھی کم ہوتی تو یہ کائنات اپنے موجودہ حجم کو پہنچنے سے قبل تباہ ہو گئی ہوتی۔ پال ڈیویز بھی اس ناگزیر نتیجے کے بارے میں بتاتا ہے جو ان ناقابل یقین حد تک نازک لطیف توازنوں اور حساب کتاب سے کیے گئے جائزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس تاثر کی راہ میں رکاوٹ بننا مشکل نظر آتا ہے کہ کائنات کی موجودہ ساخت اس قدر حساس ہے کہ بظاہر تعداد میں معمولی سے رد و بدل کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ سوچا گیا ہے۔ عددی قیمتوں کی معجزانہ مطابقت جو ہمیں نظر آتی ہے، قدرت نے اسے ایسی متغیر صلاحیت دی ہے کہ وہ کائنات کی ساخت اور ڈیزائن کے ایک ایک عنصر کے لیے نہایت ٹھوس ثبوت بن جائے۔ اسی حقیقت کے تسلسل میں ایک ماہر فلکیات پروفیسر جارج کیرنسٹائن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پورے ثبوت کا جائزہ لیا جائے تو یہ خیال بڑی شد و مت کے ساتھ ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کوئی مافوق الفطرت طاقت یا واحد قوت اس میں ضرور شریک ہے۔ اللہ کوئی شریک نہیں۔ تمام مادی اشیاء ایٹموں کے جمع ہونے سے وجود میں آئی ہوں گی۔ ہر ایٹم کا ایک مرکز ہے جس میں مختلف تعداد میں پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کائنات کا بے مثل منصوبہ اور ترتیب و نظم ایک ایسے خالق کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے جو علم، طاقت اور دانائی رکھتا ہے اور جس نے مادے کو عدم سے وجود بخشا ہے اور جو اسے قابو میں رکھتا ہے اور مسلسل اس کا نظام چلاتا ہے۔ وہ خالق اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان واقع ہے سب کا مالک ہے، اور کائنات میں جو عظیم منصوبہ، ڈیزائن اور نظم و ترتیب جاری و ساری ہے اسے منظر عام پر لانے کے بعد جدید سائنس نے اس خالق کے وجود کو ثابت کر دیا ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، جو اس کا حکمران ہے، یعنی اللہ جل جلالہ۔
اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے ہماری توجہ تخلیق انسان کی جانب مبذول کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جھوڑ دیا۔ سورہ الانفطار آیت 2 تا 8۔ انسانی جسم کا ہر حصہ، ہر مقام نہایت بہترین طریقے سے اپنی جگہ بنایا گیا ہے۔ نقص سے آراستہ یہ تخلیق ایک نوزائیدہ بچے اور بچپن کے ایام میں زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوزائیدہ بچے کی کھوپڑی کی ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں اور کسی حد تک ایک دوسرے پر چڑھ سکتی ہیں۔ یہ لچک رحم مادر سے باہر آنے والے بچے کے سر کو نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کھوپڑی کی یہ ہڈیاں سخت ہوتی اور ان میں لچک نہ ہوتی تو بچے کی پیدائش کے وقت یہ ٹوٹ سکتی تھی، جس سے بچے کے دماغ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ہر نقص سے پاک اسی حالت میں انسان کے جسم میں تمام اعضاء نشو و نما کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ آہنگی برقرار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر کی نشو و نما کے دوران کھوپڑی جو دماغ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اس کے ساتھ نشو و نما پاتی ہے۔ اگر کوئی کھوپڑی نسبتاً کم رفتار سے نشو و نما پا رہی ہو تو دماغ اس پر دباؤ ڈال کر اسے پچک دے گا، جس سے انسان کی بہت جلد موت واقع ہو جائے گی۔ یہی توازن دوسرے اعضاء کے لیے موجود ہوتا ہے، جن میں دل، پھیپھڑے، سینہ، آنکھ اور آنکھ کا ساکٹ شامل ہے۔ اگر ہم انسانی جسم کے نظاموں اور اعضاء کا مختصر جائزہ لیں تو ہمیں یہ ایک بے نقص اور متوازن تخلیق نظر آئے گی۔